السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی، جمعیت علماء ہند نے منگل کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ دلت مسلم یا دلت عیسائی کو بھی درج فہرست ذات کا درجہ دیا جائے تاکہ وہ سرکاری ملازمتوں اور تعلیم گاہوں میں ریزرویشن کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سلسلے میں جمعیت نے دفعہ 341 میں مذہب کی بنیاد پر کی گئی تفریق کو ختم کرنے کی درخواست کی ہے اور اسے آئین ہند کی روح کے خلاف بتایا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے داخل کردہ عرضی میں سچر کمیٹی، رنگاناتھ مشرا کمیشن اور قومی اقلیتی کمیشن 2008 کی رپورٹ کو بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ عرضی میں اس حقیقت کو بھی واضح طور سے بیان کیا گیا ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب تمام انسانوں کے درمیان مساوات کی تعلیم دیتا ہے، جو کہ اسلامی عقیدہ و فکر کا ایک غیر منقطع اصول اور بنیادی حصہ ہے۔ اسلامی فلسفہ حیات میں ذات پات کے نظام کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندو معاشرے کا اثر ہے، اس لیے مسلم سماج میں بھی ذات پات اور اس پر مرتب ہونے والے سماجی اثرات پائے جاتے ہیں۔ خود سپریم کورٹ نے اندرا ساہنی کیس بنام یونین آف انڈیا میں ہندوستانی مسلمان کے درمیان ذات پات کے نظام کو تسلیم کیا ہے۔ سچر کمیٹی نے بھی 2006 کی رپورٹ میں اشراف، اجلاف اور ارذال کے درمیان مسلمانوں کی تقسیم کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ 2008 میں نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز نے دلت مسلم اور دلت کرسچن پر رپورٹ تیار کی تھی، جس میں یہ لکھا ہے کہ اربن انڈیا میں دلت مسلم کی 47% آبادی خط افلاس سے نیچے زندگی گزارتی ہے، جو کہ ہندو دلت اور کرسچن دلت سے کہیں زیادہ ہے۔ ان حالات میں تفریق کی یہ شکل غیر معقول ہے اور آئین کی دفعہ 14-15 کے خلاف ہے۔ یہ دلیل بھی غیر معقول ہے کہ جس سماجی بنیاد پر ان کو ریزرویشن دیا جاتا ہے وہ اسلام یا عیسائیت اختیار کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام یا عیسائیت اختیار کرنے کے باوجود بھی ہندوستان کے موجودہ سماجی پس منظر میں مطلوبہ تبدیلی نہیں ہو پاتی۔ اس سلسلے میں رنگاناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات چشم کشاں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ عرضی ایڈوکیٹ M.R. شمشاد نے داخل کی اور عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ درخواست گزار کو 2004 کی سول لٹ پٹیشن نمبر 180 میں مداخلت کرنے کی اجازت دے اور مناسب اور درست فیصلہ فرما کر انصاف کی راہ کو ہموار کریں۔ اس عرضی کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر و عرضی گزار مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ جمعیت کی طرف سے یہ عرضی بروقت دی گئی ہے۔ ہماری جماعت کافی عرصے سے سرکاروں سے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے والا یہ قانون ختم کیا جائے اور کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ عدالت عظمیٰ ہماری عرضی پر غور کرے گی اور اسے قبول کرتے ہوئے حکومت ہند کو سیکولر اور منصفانہ کردار ادا کرنے پر مجبور کرے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خبر کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور پہلی بار اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔